بسم الله الرحمن الرحيم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا صدق الله العظيم. سورہ بنی اسرائیل کی کچھ آیتوں کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے. ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، اور جب ان کے پاس ہدایت آ گئی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا اور کوئی چیز مانع نہیں ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ کہہ دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ وہ اس میں اطمینان کے ساتھ چلتے پھرتے تو البتہ ہم ان پر آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے. کہیے کہ میری اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو جاننے والا دیکھنے والا ہے. اللہ جس کو راہ دکھائے وہی راہ پانے والا ہے، اور جس کو وہ بے راہ کر دے تو آپ ان کے لیے اللہ کے سوا کسی کو مددگار نہیں پاؤ گے. اور ہم قیامت کے دن ان کو ان کے منہ کے بل اندھے اور گونگے اور بہرے اکٹھا کریں گے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب جب اس کی آگ دھیمی ہوگی ہم اس کو مزید بھڑکا دیں گے. یہ ہے ان کا بدلہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا اور کہا کہ جب ہم ہڈی اور ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے. ان آیتوں سے پہلے جو آیتیں پڑھی گئی تھیں ان میں یہ بات چل رہی تھی کہ مشرکین مکہ ایمان نہیں لا رہے تھے اور طرح طرح کی نشانیوں کا مطالبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے. ان آیتوں میں ان کے ایمان نہ لانے کی ایک وجہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائی. وہ وجہ یہ ہے کہ ان کی سمجھ میں یہی بات نہیں آ رہی تھی کہ بھلا ایک انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے. بس یہ پوائنٹ تھا ان کی ضد کا. ان کی سمجھ میں بس بات یہی نہیں آ رہی تھی کہ ایک انسان رسول اور نبی کیسے ہو سکتا ہے. نبی اور رسول کوئی فرشتہ ہونا چاہیے. یہاں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں نبی ہوں، اور یہ پوزیشن صرف مشرکین مکہ کی نہیں تھی. اس امت سے پہلے جو امتیں گزری ہیں اور جنہوں نے بھی انبیاء کرام اور اللہ کے رسولوں کا انکار کیا ہے ان کی وجہ بھی یہی تھی. ان کے ایمان نہ لانے کی ایک وجہ یہی ہوتی تھی کہ ان کے دماغ میں یہی بات نہیں آتی تھی کہ انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے. اسی لیے جب اللہ رب العزت نے حکم دیا حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کو کہ فرعون کے پاس جاؤ، اذهبا الى فرعون انه طغى، اس نے بہت سرکشی کر رکھی ہے، اس کو دین کی دعوت دو. یہ گئے، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے مکالمہ کیا، بات چیت ہوئی. فرعون نے کہا نشانیاں دکھاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے نشانیاں دکھائی. عصا یعنی لکڑی جو ہاتھ میں تھی زمین پر رکھی وہ اژدہا بن گیا. بغل میں سے ہاتھ نکال کر دکھایا تو چمکدار اور روشن ہو گیا. یہ نشانیاں دکھائی. اس وقت فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں نے کیا کہا تھا
قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. جب بھی کسی حکمران اور حاکم کا تختہ، اس کی کرسی، اس کا تخت خطرے میں آتا ہے تو وہ لوگوں کو اسی طرح بہکاتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں. فرعون اور اس کی قوم نے کیا کہا تھا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، موسیٰ اور ہارون دونوں جادوگر ہیں. یریدان ان یخرجاکم من ارضکم، اصل ان کو حاکم بننا ہے، کیپٹن ان کو بننا ہے. کوئی بھی حکومت کرنے والا جب ویروڈ پکش یعنی وپکش کی طرف سے کوئی پرابلم کھڑا ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ اب اپنی کرسی اپنا تخت داؤ پہ لگا ہے تو یہ چیز ضرور آئے. اصل ان کو حکومت کرنی، یہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو ہماری زمین سے نکال دے اور یہ یہاں حکومت کرے. اور پھر ان کے بارے میں وہی کہا کہ یہ تو انسان ہے، یہ رسول کیسے ہو سکتے. اور فرعون نے تو یہاں تک کہا تھا اپنی قوم سے کہ دیکھو یہ موسیٰ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی زبان بھی ٹھیک سے چلتی نہیں، زبان میں لکنت، یہ نبی اور رسول کیسے ہو سکتے. تو ایمان نہ لانے کی ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ لوگ یہ بات سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ انسان بھی رسول، اور انسانوں کے لیے تو انسان کا رسول ہونا یہی بہتر ہے، بلکہ انسان ہی کو رسول بنا کر انسانوں کی طرف بھیجنا یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں نقل فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. یہ تو اللہ کا ایمان والوں پر بہت بڑا انعام ہے کہ انہی میں سے ایک بندے کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا. ویسے پوری انسانیت پر اللہ کا انعام ہے، لیکن چونکہ ایمان والے ہی مانتے ہیں اس لیے رسول کے رسالت کا سب سے زیادہ نفع مومنین کو ہوتا ہے، اس لیے ان کا تذکرہ یہاں. تو یہ تو اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ انسان ہی کو رسول بنا کر بھیجا. اگر انسان کو رسول بنا کر نہ بھیجا جاتا اور فرشتے کو رسول بنا کر بھیجا جاتا تو فرشتہ تو انسانی تقاضوں سے خالی ہوتا ہے. ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ ہم اپنے گھروں میں کیسے رہیں. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے انسان تھے، ان کی ایک گھریلو زندگی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد شادیاں ہوئیں، 11 عورتیں آپ کے نکاح میں آئی. اس کی وجہ کیا تھی کہ ایک نبی کی گھریلو زندگی امت کے سامنے آ گئی، ایک ایک پہلو. باہر کی جو زندگی ہے وہ تو صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، وہ تو انہوں نے نقل کی، لیکن گھریلو زندگی کیسے معلوم ہوتی کہ نبی گھر میں زندگی کیسے گزار رہے. یہ امہات المومنین نے بتایا کہ آپ کے نبی گھر میں جھاڑو بھی لگاتے تھے. اگر کوئی فرشتہ رسول بنا کر آتا تو اس کی تو بیوی نہیں ہوتی، تو جھاڑو لگانے کی بات کہاں سے آتی. اور ہمارے اندر یہ صفت کہاں سے آتی کہ ہم بھی کبھی کبھی گھر کا کام کر دیا کریں سنت ہونے کی نیت سے. امہات المومنین نے بتایا کہ آپ کے نبی کپڑوں میں پیون خود لگاتے تھے. یہ گھر کی باتیں کون بتاتا؟ اگر زیادہ عورتیں نہ ہوتی، 1-2 عورتیں ہوتی صرف، تو وہ بھی تو انسان بہت ساری چیزیں وہ بھی تو یاد نہیں رکھ پاتی، بہت ساری چیزیں بھول جاتی. اس لیے اتنی زیادہ بیویاں 11 عورتوں کا آپ کے نکاح میں ہونا بھی ضروری تھا. ہمارے لیے رحمت ہی رحمت. ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی کیسے گزاریں، ان سے کوئی معاملہ ہو جائے تو ہم کیسے معاملے کو سلجھائیں، عملی طور پر پریکٹیکلی طور پر کیسے معلوم ہوتا. یہاں نبی انسان تھے، ان کی اپنی ایک فیملی لائف تھی. حضور بھی کئی مرتبہ ایسے موقع آئے کہ اپنے ازواج مطہرات سے ناراض ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ناراض ہو گئے اور اوپر کے حجرے میں تشریف لے گئے، نیچے نہیں آئے 1 مہینے تک. تو یہ سبق ہمیں بھی ملا کہ بھائی ایسی ناراضگی کا اظہار ہم بھی کر سکتے ہیں. عورتوں سے کوئی معاملے میں مسئلہ الجھ جائے تو کیسے باہر نکلنا ہے وہ نبی کی زندگی بتائے. ویسے کوئی آدمی حضور سے ناراض ہو تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ حضور سے ناراض ہو کر کوئی مومن نہیں ہو سکتا. کوئی کہے کہ میں حضور سے ناراض ہوں، مومن نہیں ہو سکتا. لیکن حضور نے اپنی عورتوں کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ حضور سے ناراض ہو. نبی کی زندگی.
حضور کی عورتوں کو حضور نے یہ حق دیا تھا، اختیار دیا تھا کہ وہ حضور سے ناراض ہو، اور ایسا ہوا ہے۔ حضور کی عورتیں، حضور کی بیویاں حضور سے ناراض بھی ہوئی۔ ایک مرتبہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے ناراض ہو گئی، کوئی مسئلہ پیش آیا۔ دیکھو نبی ہے وقت کے، بیوی ناراض ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ چلو عائشہ ہم کسی تیسرے آدمی کو بلا کر اپنا معاملہ سلجھاتے ہیں، یہ بھی امت کی تعلیم کے لیے، خود نبی ہے وہ، معاملہ سلجھاتے ہیں۔ تو پوچھا ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بولو عمر کو بلائیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ ہمارے درمیان صلح صفائی کرا دیں۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، عمر تو بہت سخت ہے، وہ نہیں چلیں گے، عمر بہت سخت ہیں۔ کہا تم بتاؤ ابو بکر چلیں گے، یعنی تمہارے ابا چلیں گے، والد صاحب چلیں گے؟ کہا کہ ہاں وہ نرم دل ہے، وہ چلیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے گئے۔ اما عائشہ تو ان کی لڑکی، اور جیسے ان کے سامنے بات آئی کہ حضور بھی ناراض ہیں ان سے، تو انہوں نے ایک تماچا لگا دیا اپنی بیٹی کو کہ تو نے کس کو ناراض کیا، تیرے سامنے کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلے آدمی، ہم نے معاملہ سلجھانے کے لیے بلایا تھا، تم نے اور الجھا دیا، جاؤ ہم خود معاملہ نمٹا لیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ماں عائشہ کے ساتھ مل کر معاملہ نمٹایا۔ یہ ساری باتیں ہمارے سامنے کیسے آتی؟ اگر نبی انسان نہ ہوتے، فرشتے ہوتے، تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ ہم اپنی عورتوں کے ساتھ معاملات بگڑ جائے تو کیسے صلح صفائی کریں، کیسے معاملے کو سلجھائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ان کی بیوی کے ساتھ کچھ بولا چالی ہو گئی، آواز زور سے ہو گئی، تو حضرت عمر جیسے بولتے جاتے، عمر کے سامنے بولنا یعنی جس کو دیکھ کر شیطان گلی چھوڑ دے بھاگ جائے۔ بیوی ان کے سامنے بول رہی تھی، حضرت عمر بول رہے تھے تو سامنے بول رہی تھی ان کی بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی صحابیہ ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ کب سے عورتوں کی آواز اتنی اونچی ہونے لگی ہیں؟ عورتوں کی آواز اتنی اونچی کب سے ہونے لگی؟ جواب سنیے سامنے۔ کہا کہ تمہاری بیٹی بھی تو نبی کے سامنے بولتی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ حضرت حفصہ تھی نا حضور کے نکاح میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی۔ کہا کہ تمہاری بیٹی بھی حضور سے تھی، تو حضرت عمر پھر خاموش ہو گئے۔ یہ نبی کے گھر کی بات ہے۔ اگر نبی فرشتے ہوتے تو نہ بیوی ہوتی، نہ بچے ہوتے، ہم کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ فرشتے کا کام تو خالی عبادت کرنا ہوتا، اور وہ ہم سے بھی تقاضا کرتا کہ 24 گھنٹے مسجد میں رہو، تو ہم کیا کہتے؟ بھائی تم کو تو نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ بازار جانا ہے، ہم کو تو سب کرنا ہے۔ تو پھر ہم فرشتے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو بتاؤ فائدہ کس کا ہے؟ نبی رسول انسان ہے، اس میں فائدہ ہمارا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہمیں یہ سب چیزیں ملی کہ نہیں؟ یہ چیز ان کے دماغ میں نہیں آ رہی تھی کہ مالی ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول؟ ہم کھاتے ہیں تو وہ بھی کھانا کھاتے ہیں، ہم بازاروں میں جاتے تو یہ بھی بازار میں ملتے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں مولوی صاحب تو بازار میں بہت چکر مارے۔ مولوی صاحب بھی کوئی فرشتے تھوڑی ہیں، انسان ہے، اس کے گھر پہ بھی بچے ہیں، وہاں سے بھی آرڈر آتا ہے کہ تھیلی پکڑو، کاندھے بتا کے لے کر آؤ، یہ لے کے آؤ۔ مشرکین مکہ یہ کہہ رہے تھے، قرآن نے کئی جگہ نقل کیا مالی ھذا الرسول، یہ کیسے رسول یاکل الطعام؟ رسول تو ایسا ہو کہ کھانا پینا کوئی ٹینشن نہیں ہو، اس کو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو، پھر وہ 24 گھنٹے عبادت کرے گا، تم سے ہوگی 24 گھنٹے عبادت۔ اس لیے صحابہ کرام امہات المومنین کے پاس جاتے تھے اور حضور کی گھریلو زندگی کے بارے میں پوچھتے تھے کہ گھر میں حضور کیا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ 3 صحابہ کرام آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور کہا کہ حضور کی گھریلو زندگی بتائیے، آپ رات کی عبادت کیسے کرتے ہیں، دن کیسے گزارتے ہیں گھر میں۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ آتے ہیں، آرام بھی فرماتے ہیں، یعنی سو بھی جاتے ہیں، تہجد میں بھی اٹھتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، فجر میں جب حضرت بلال اٹھانے آتے ہیں تب آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، سب باتیں بتائیں۔ تو جو 3 صحابہ آئے تھے انہوں نے یہ سوچا کہ دیکھو آپ تو بخشے بخشائے ہیں اور نبی ہیں، آپ کے لیے تو اتنا کافی ہے، حالانکہ یہ بہت ہے، لیکن ہم تو امتی ہیں، ہمیں تو اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔
تو وہ 3 میں سے ایک صحابی نے یوں کہا کہ میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا، بس عبادت میں لگا رہوں گا۔ دوسرے صاحب نے یہ کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، اور تیسرے نے بھی کوئی بات بتائی۔ اب یہ لوگ ارادے کر کے وہاں سے نکلے اور تھوڑی دیر میں حضور گھر میں تشریف لائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ سنا ہے کہ اس طریقے سے 3 ساتھی آئے تھے اور ایسے ایسے ارادے کر کے گئے ہیں۔ حضور گئے مسجد میں، سب کو جمع کیا، خطبہ دیا اور کہا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار میں ہوں۔ حضور سے بڑھ کر کون پرہیزگار اور تقوی والا ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن میں کھاتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں شادیاں بھی کرتا ہوں، اور میں روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، یعنی نفلی روزے۔ اس لیے جنہوں نے ابھی ارادے کیے تھے نا کہ نکاح نہیں کروں گا، وہ میرے طریقے پر نہیں ہے، میرا طریقہ یہ نہیں ہے۔ میں تو نکاح بھی کرتا ہوں اور میں سو بھی جاتا ہوں۔ پوری رات جاگنا یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہے، انسان ہے، اس کو بھی تھکن لگتی ہے، آرام کا تقاضا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہمارے سامنے تب جا کر آئی جبکہ نبی بھی انسان تھے۔ اگر فرشتے ہوتے تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ رسول ایک انسان کیسے ہو سکتا ہے۔ قل، اے نبی جی آپ کہیے، لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، اگر زمین پر تمہاری جگہ فرشتے رہتے اور اطمینان سے چلتے پھرتے، انسان نہیں ہوتے، زمین پر کون ہوتے؟ فرشتے، اور اطمینان سے چلتے پھرتے اور وہ آسمان تک نہ جا سکتے، تو پھر ان کے لیے آسمان سے ہم فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے، فرشتوں کے لیے فرشتہ، تو ہی وہ اپنے ہم جنس کو اچھی طرح سمجھا سکتا ہے۔ لیکن تم سب فرشتے نہیں ہو، انسان ہو، اور تم آسمان تک آ نہیں سکتے میرے احکام معلوم کرنے کے لیے، تو اب کسی کو تو بھیجنا پڑے گا۔ اب جب بھیجنا ہی ہے تو تمہارے جیسے انسان کو ہم نے بھیجا تاکہ ہم جنس کو اچھی طرح سمجھا سکیں۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، سب اعتبار سے ان کو سمجھا کر دیکھا مشرکین مکہ کو، لیکن ان کو تو ماننا نہیں تھا۔ تکبر، ضد، جہالت، حد درمی، اس لیے ماننا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے کہ ایک کام کیجیے، آپ کہہ دو کہ بھائی کون سچا نے کون جھوٹا، اس معاملے میں اللہ ہمارے درمیان گواہ کافی ہے، وہ جو فیصلہ کرے گا وہ فائنل، وہی جانتا ہے کہ کون سچا نے کون جھوٹا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کو جاننے والا، دیکھنے والا ہے کہ کون اپنی بات میں سچا اور کون جھوٹا، اللہ جانتا ہے۔ میں تو تم کو دین کی دعوت دیتا رہوں، ہمارا مشن جاری رہے گا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اب یہ تو ایمان نہیں لا رہے ہیں، جس کو اللہ راستہ دکھائے وہی راستے پر آ سکتا ہے۔ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ، کسی کے ہاتھ میں سوائے اللہ۔ چچا ابو طالب کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت مرتبہ گئے، بہت سمجھایا، آخری وقت میں بھی سمجھایا کہ آخری وقت میں کلمہ پڑھ لو، کل قیامت کے دن میں گواہی دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں ہدایت مقرر نہیں کی تھی، تو بغیر کلمے کے۔ اب ہم سوچیں کہ ہم خوش نصیب ہے کہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی ہدایت دی، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کے طریقے اختیار کرے، اس کی فکر کرے۔ اللہ جس کو ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو آپ ان کے لیے اللہ کے سوا کسی کو مددگار نہیں پاؤ گے۔ پوری دنیا مل کر کسی کو ہدایت دینا چاہے تو نہیں دے سکتی۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور ہم قیامت کے دن ان کو ان کے منہ کے بل اندھے اور گونگے اور بہرے بنا کر اکٹھا کریں گے۔ سب جو بھی نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے، وہ قیامت کے دن کیسے اٹھائے جائیں گے؟ اندھے ہوں گے، کیونکہ حق ان کے سامنے تھا تو ابھی انہوں نے اس کو دیکھا نہیں۔ گونگے ہوں گے، زندگی میں حق کو قبول کر سکتے تھے، حق کی صدائیں لگا سکتے تھے، دوسروں کو دعوت دے سکتے تھے، لیکن حق بات وہ زبان سے بولے نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو گونگے کر دے گا، بہرے کر دے گا کہ حق کی آواز ان کے کانوں میں صبح شام ٹکراتی تھی، لیکن انہوں نے اپنے کان بند کر لیے تھے۔ سورہ نوح میں
حضرت نوح علیہ السلام کی وہ بات نقل کی ہے کہ الہی جب بھی میں ان کو دعوت دیتا ہوں وہ کیا کرتے ہیں، جعلوا اصابعهم فی آذانہم، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیتے تاکہ وہ نوح علیہ السلام کی بات اندر نہ جائے۔ یہ لوگ بھی حضور کی بات نہیں سنتے تھے۔ تو قیامت کے دن اللہ ان کو اندھے، گونگے، بہرے بنا کر اٹھائے گا اور منہ کے بل چلائے گا، پیروں کے بل نہیں، منہ کے بل، علی وجوہہم۔ جسے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ چہرے کے بل تو کیسے چلائے جائیں گے، کیوں کر چلائے جائیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ جو اللہ قدموں پر چلا سکتا ہے وہ منہ کے بل نہیں چلا سکتا۔ اب وہ منظر کیا ہوگا کل قیامت کے دن دیکھنے کو ملے گا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ میدان محشر میں جو لوگ ہوں گے ان کی 3 قسمیں ہوں گی۔ بعض لوگ تو سواریوں پر سوار ہوں گے، انبیاء، رسول، مقربین سواریوں، بعض لوگ پیدل، اور بعض لوگ یہ منہ کے بل چلائے جائیں گے، اندھے، گونگے، بہرے بنا کر۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، جب جب بھی ان کی جسم کی ٹھنڈک کی وجہ سے جہنم کی آگ تھوڑی نرم ہوگی تو ہم اس کو اور بھڑکائیں گے۔ بھائی آدمی کا جسم آگ پر ڈال دیا جائے تو آدمی کے اندر تو کیا ہے، چربی بھی ہے، پانی کا مادہ بھی ہے، اس سے آگ بجھ جاتی ہے، کم سے کم ٹھنڈی تو ضرور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی جہنم کی آگ تھوڑی ٹھنڈی ہوگی ہم اس کو اور بھڑکائیں گے۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے کہ بجھ جائے، وہ آگ دلوں تک پہنچے گی، دلوں تک، اور دل سب سے نازک حصہ ہے، اور نازک حصے پر تکلیف زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس میں ہے نار اللہ الموقدہ التي تطلع علی الافئدہ، دلوں تک جائے گی وہ آگ، بجھے گی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہم اور بھڑکاتے جائیں گے، یہ ان کی سزا ہے۔ منہ کے بل گھسیٹ کر لایا جائے گا، اندھا گونگا بہرا بنایا کر اٹھایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جب بھی آگ ذرا نرم ہوئے گی اللہ تعالیٰ اور بھڑکائیں گے۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ، یہ ان کا بدلہ ہوگا، بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا۔ اللہ نے قرآن دیا، اس سے بڑھ کر معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ جو آدمی جیسا کا تیسا ہے اور قیامت تک رہے گا، یہ ان کے سامنے اترتا تھا۔ حضور بتا رہے تھے کہ جبریل میرے پاس آتے ہیں، کئی میدانوں میں جنگ کے موقع پر انہوں نے فرشتوں کے نشانات بھی دیکھے۔ غزوہ بدر کے موقع پر انہوں نے فرشتے دیکھے ہیں، مشرکین مکہ، صرف ان کو ڈرانے کے واسطے اللہ رب العزت نے فوج اتاری تھی۔ تو ابھی یہ سب نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ان کو ایمان نصیب ہوا نہیں، اس لیے وہ لوگ ہمیشہ کی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ ہم پر اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت مرتے دم تک ہماری